السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ ایک بہت خاص ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ نئے قلمکاروں کے لیے ہے، ایک مشورہ ہے۔ اگر آپ ان مشوروں پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ مشورے کیا کیا ہیں، اس کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نئے قلمکاروں کے لیے 3 مشورے ہیں۔ اگر آپ قلمکار بننا چاہتے ہیں یا قلمکار ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہے مطالعہ، اس کے بعد مقصد اور پھر معیار۔ یعنی اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں، نئی نئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اساتذہ نے بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں مختلف علوم و فنون پر۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیں، سمجھیں، ان کی گہرائی میں جائیں۔ مطالعہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہمارے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں وقتی طور پر نہ رہیں، لیکن آپ جان لیں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتی ہیں اور وقت آنے پر وہ اچانک ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ تو مطالعے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات آپ کے ذہن کے کسی کونے میں جا کر چھپی رہتی ہے اور اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں یا کوئی حادثہ آپ کے سامنے ہوتا ہے یا کوئی واقعہ آپ کے سامنے گزرتا ہے تو اچانک وہ بات سامنے آتی ہے اور وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ دونوں کو ملاتے ہیں، کتابوں کا وہ جملہ یا کتابوں کی وہ بات اور پھر یہ واقعہ جب دونوں کو ملائیں گے تو ایک جوش پیدا ہوگا آپ کے اندر سے، کچھ لکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ لکھیں گے تو آپ کے لکھنے میں کچھ نیاپن ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے مطالعہ۔ مطالعہ کے بغیر لکھنا بالکل بیکار ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کم لکھیں، زیادہ مطالعہ کریں۔ اگر آپ ایک غزل لکھتے ہیں، ایک غزل کہتے ہیں، تو کم سے کم 10 غزلوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اس کے بعد آپ لکھیں۔ دوسرا ہے مقصد۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے، مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بات، کوئی شعر، کوئی ٹاپک اس کا آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو پھر آپ بھی چاہیں گے کہ اسی بات کو ہم ظاہر کریں، ہم لوگوں تک لائیں۔ دیکھیے ایک سوال بنتا ہے، لوگ لکھتے کیوں ہیں؟ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا سب کو پسند ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جب جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جس میں شعر و شاعری بھی ہے، داستان، افسانہ، نثر کی بہت سارے اسلوب بھی ہیں، پینٹنگ بھی ہے، یعنی مصوری بھی ہے، موسیقی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ جو گزر رہی ہے اس سے ہم دوسروں کو واقف کرائیں، کیونکہ جب ہم اپنی بات دوسروں تک رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے، یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو، ہمارے دل میں کیا ہے اسے دوسروں کے بیچ میں لائیں تاکہ دوسرے اسے پڑھیں اور وہ ہمارے بارے میں اندازہ لگائیں۔ دیکھیے ایک سوال یہاں پہ ابھرتا ہے کہ شاعر جو لکھتا ہے کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ شاعر جو بھی لکھتا ہے کیا وہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، یا جو کچھ لکھتا ہے کیا وہ اس پر بیتا ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، سب کچھ اس پر بیتا نہیں ہوتا ہے، لیکن شاعر اس کو محسوس کرتا ہے، اور لوگوں کے مقابلے میں شاعر تھوڑا زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ کہا بھی گیا ہے جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی۔ اس لیے جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، وہ کسی کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کسی کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ خود تڑپ رہے ہیں، اور کبھی کبھی شاعر کا ذاتی دکھ بھی ہوتا ہے، ذاتی غم بھی ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ میں نے غم دوراں اور غم جانا دونوں کو ملایا تب میری شاعری ہو گئی۔ یہ ضروری بھی ہے شاعری کے لیے۔ تو ہم اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی کے لیے ہم لکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا مطالعہ کے بغیر آپ مت لکھیں۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد مطالعہ بھی ہو گیا،
مقصد بھی ہو گیا کہ آپ کے لکھنے کا مقصد ہے کہ لوگ اس کو جانیں، لوگ پڑھیں، اور لوگ آپ کے دل میں کون کون سی باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد ہے معیار۔ آپ لکھ رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، لکھنے پہ بہت سارے لوگ آپ کو واہ واہ بھی کر رہے ہیں، واہ واہی بھی مل رہی ہے آپ کو۔ سوشل میڈیا پہ تو کچھ بھی پوسٹ کر دیں، آپ کے جو فرینڈ لسٹ میں ہے نا وہ واہ واہی کہیں گے، اس کے لیے بے فکر رہیں۔ یہ واہ واہی کرنا یا مبارکباد کا ملنا یہ ہماری تخلیقات کے معیاری ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ واہ واہ کون کر رہے ہیں اس پر آپ دھیان دیں۔ ایسے لوگ، میں نے ایک شعر سنایا، ایسا شخص اس پر واہ واہ کر رہا ہے جس کو شعر کی پہچان نہیں ہے، جو زندگی بھر ادھر ادھر کیا، جس کے پاس علم نہیں ہے، یا پھر علم ہے تو شعر کی پہچان نہیں، وہ واہ واہ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا شعر کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک معیار ہو، معیار کیسا ہو کہ جب آپ لکھیں، لکھنے کے بعد خود اس کو پڑھیں، خود پڑھنے کے بعد اس کو ملائیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے مطالعہ کیا ہے، جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر اس کو مطالعے والی غزلوں سے ملائیں، اس کو دیکھیں، پڑھیں۔ جب آپ کو لگ جائے کہ ہاں یہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، تب اس کو پبلش کریں، تب اس کو دوسروں کے سامنے لائیں۔ اپنے اساتذہ کے سامنے لانے کا بھی یہی رول ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ لکھ دیا الٹا پلٹا وہ لے آ کر استاد کو تھما دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ زندگی بھر شاعر نہیں بن پائیں گے۔ بالکل میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں۔ جب آپ ایک شعر پہ محنت نہیں کریں گے، جو کچھ لکھیں گے اٹھا کے وہاں ڈال دیں گے کہ آپ تو صحیح کرنے والے ہی ہیں، تو پھر کمال کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، اسی طرح زندگی گزرتی رہے گی۔ آپ کو خود کے اندر کمال پیدا کرنا ہے، خود لکھنا ہے، لکھنے کے بعد خود اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنے کے بعد اس میں کچھ نیاپن ہو، اور پھر جب آپ کو لگے کہ آپ کے لحاظ سے یہ سب کچھ بالکل درست ہے، تب آپ اسے استاد کے حوالے کریں۔ اب استاد اس میں کون سی کمی کرتے ہیں یا بیشی کرتے ہیں، یہ استاد کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ استاد نے کیا کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، تو پھر آپ کی شاعری بہتر ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے اچھی شاعری کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلا ہے معنی، یعنی پڑھنے والے کو لگے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل الگ طریقے سے کہی ہے، یعنی بہت دلچسپ انداز میں آپ نے اپنے موضوع کو رکھا ہے۔ دیکھیے بہت کچھ کہنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، یہ عام سی بات ہے۔ اس کو مختلف لوگ الگ الگ طریقے سے کہیں گے۔ اگر آپ شاعر ہیں تو اس کو الگ طریقے سے کہنے کا ہنر جانیں کہ اس کو الگ طریقے سے کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں مثال آگے کے اشعار میں دوں گا کہ لوگوں نے کس طرح الگ الگ طریقے سے کہا۔ جیسے یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ دیکھنا یہ کہنے کا کیا طریقہ ہے، کتنا آسان کہنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں تو بہت آسان الفاظ کا انتخاب کر لیتا ہوں، یہ سب سے اچھا کام ہے، یہ آپ جان لیں۔ آسان لکھنا سب سے اچھا کام ہے۔ غالب کا شعر دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کتنا آسان ہے لیکن کتنا پاپولر ہے۔ تو آسان لکھیں اور انہی لفظوں کو شامل کریں جن لفظوں سے آپ کی شناسائی ہے، اور نیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی جو لکھیں اس کو نئے انداز میں پیش کریں، کیونکہ موضوعات، آج لوگ کہتے ہیں کہ موضوعات کی کمی نہیں ہے، لیکن موضوعات کی کمی ہے۔ دیکھیے کون ایسا موضوع ہے جس پر آپ کو شعر نہیں ملے گا؟ ہر موضوع پر کوئی نہ کوئی شعر موجود ہے۔ تو آخر اسی موضوع کو آپ کو پیش کرنا ہے تو کس طرح پیش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک نئے طریقے سے پیش کریں گے، ایک نیا انداز ہونا چاہیے آپ کا۔ تو یہ ضروری ہے، سب سے پہلے آپ جان لیں معنی، اس کے بعد ہے روانی، پھر ہے موسیقیت، اور پھر ہے اس کا انداز۔ یہ 4 پوائنٹ ہے اس کا۔ تو معنی تو آپ نے جان لیا، نئے انداز میں آپ اس کو پیش کریں۔ اس کے بعد ہے روانی، آپ اس طرح لکھیں کہ زبان پہ جھٹکا نہ لگے۔ جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کو آپ پڑھیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کو پڑھنے سے زبان پہ جھٹکا لگتا ہے۔ تو ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں
جس میں جھٹکا لگے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا روانی ہے، یہ روانی آنی چاہیے اور زبان پہ جھٹکا نہ لگے۔ نئے شعراء میں دیکھا ہے میں نے، بہت سارے مقبول شعراء ہیں لیکن ان کے کلام میں بہت زیادہ جھٹکے ہیں۔ میں ان پہ کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کوشش کریں کہ آپ کے کلام میں روانی ہو۔ اس کے بعد ہے کہ موسیقیت ہو، یعنی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نثری، ایسا نہ لگے کہ آپ نثر میں لکھ رہے ہیں، مطلب ایک کہانی کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں، نہیں، آپ کے لکھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یاد کے بے نشاں جزیرے سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ دیکھ رہے ہیں اس میں موسیقیت بھی ہے، معنی بھی ہے، روانی بھی ہے۔ یہ مثال میں آگے بھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو موسیقیت ہو یعنی اس کو گایا جا سکے، اس کو گنگنایا جا سکے، ایسا لکھیں کہ لوگ اس کو پڑھیں تو گنگنانے پر مجبور ہو جائیں۔ اور سب سے اخیر میں ہے کہ آپ کا انداز سب سے الگ ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جب آپ لکھیں تو اس میں جھٹکا نہ لگے۔ آپ جب لکھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے ہی لفظوں کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو اس کے لیے لغت کا سہارا لیں۔ اب دیکھیے، کسی نے لکھا، اس نے مجھے پتھر مارا میں نے کھا لیا، اس نے مجھے پتھر مارا میں نے کھا لیا۔ اب بتائیے کسی شاعر کو پتھر مارا گیا، اس نے کھا لیا، اس سے مجھے کیا لینا دینا؟ اس سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کیوں سنیں گے؟ اس کو نئے طریقے سے لکھیں۔ اس کا پتھر بھی مجھے پھول کی طرح لگا۔ یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، جملہ کے روپ میں بتا رہا ہوں، شعر کے روپ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کا پتھر بھی مجھے پھول کی طرح لگا، تو لوگ چونکیں گے، ارے پتھر سے تو چوٹ لگتی ہے، آخر کیا بات تھی اس پتھر میں کہ اس پتھر کی چوٹ پھول کی طرح لگی؟ تو اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ اور اب میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ ان مثالوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ واقعی شاعری کس طرح سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے ہمارے پاس، شکستہ مقبروں میں ٹوٹتی راتوں کو ایک لڑکی، لیے ہاتھوں میں بربط جوگ میں کچھ گنگناتی ہے۔ کہا کرتے ہیں چرواہے کہ جب رکتے ہیں گیت اس کے، تو ایک تازہ لحد سے چیخ کی آواز آتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، شکستہ کا معنی جان رہے ہوں گے، پرانا، اور کیا کہتے ہیں، گرا پڑا۔ مقبروں یعنی مزار کو کہتے ہیں۔ بربط کہتے ہیں ایک انسٹرومنٹل میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، بجانے والا، جیسے ہارمونیم ہوتا ہے نا، ہارمونیم، گٹار وغیرہ، اسی طرح بربط بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ رات کے وقت ایک مزار ہے جو کھنڈر بن چکا ہے، وہاں اس مزار سے ایک لڑکی نکلتی ہے جو اپنے ہاتھ میں بربط لیے ہوئی ہے، مان لیا کہ ستار لیے ہوئی ہے، اور وہ کچھ گنگناتی رہتی ہے۔ وہاں پہ بہت سارے چرواہے ہیں جن کا گھر آس پاس میں ہے۔ وہ چرواہے کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی گانا بند کر دیتی ہے تو ایک تازہ جو قبر ہوتی ہے، لحد مانے قبر، تو قبر سے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک منظر ہمارے ذہن میں آ رہا ہے۔ اس طرح کے پوسٹ میرے پیج پر ملتے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، فیس بک کا پیج ہے، وہاں اسی طرح کے اشعار پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلا شعر ہے، دل کشادہ ہے میرا گاؤں کے آنگن کی طرح، تیری سوچیں ہیں تیرے شہر کی گلیوں جیسی۔ کیا روانی ہے اس میں، کیا طنز ہے، دیکھ رہے ہیں طنز بھی ہے اس کے اندر چھپا ہوا، کیا روانی ہے، کیا موسیقی ہے اس کی۔ اس کے بعد دیکھیں، تمہارے بعد اینک صاف کرنے کا نہیں سوچا، تمہارے بعد اچھا دیکھنے کی چاہ کس کو تھی۔ کتنا عمدہ شعر ہے، کتنا کیا درد ہے اس کے اندر۔ آپ اس درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اہل دل ہوں گے وہی لگائیں گے۔ دیکھیے، محبوب کا گھر ہو کے بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھیے خودداری والا شعر ہے یہ۔ تو اس طرح کے اشعار آپ کہتے رہیں، نئے انداز میں کہیں، عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ تو اس طرح کے اشعار اگر آپ لیں، دیکھیے میں نے ایسی اشعار کو لیا ہے جس میں ہلکے پھلکے لفظ ہوں، جس کے لیے ہم کو لغت کا سہارا نہ لینا پڑے۔ آپ بھی اس طرح کہیں اور کہنے پر خیال رکھیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔